بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام میں غیر مسلموں سے سلوک کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور اس کے کیا پہلو ہیں، اور اس عنوان پر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب۔ عبدالحکیم ملک صاحب جو ہیں وہ معروف مذہبی اسکالر ہیں، مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ عبدالحکیم ملک صاحب، اگر بات کی جائے دین اسلام کی، اور دین اسلام میں تقریباً ہر پہلو کے حوالے سے اور ہر بات کے حوالے سے جو ہے وہ واضح گائیڈنس جو ہے رہنمائی ملتی ہے، غیر مسلموں کے حوالے سے اور ان سے تعلقات کے حوالے سے دین اسلام میں کیا سبق ملتا ہے اور کیا پیغام؟ دین اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے جی، جو انسان کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ، تمام اقوام عالم کے ساتھ سلوک، رواداری، محبت، ایثار اور ان سے تعلق کا تفصیلی جو ہے ہمیں سبق دیتا ہے۔ جی، یعنی آج جو آپ نے یہ سوال کیا دین اسلام کے غیر مسلموں کے سلوک کے بارے میں، اس کے بارے میں 3 سورت ہے المائدہ میں، سورت رعد میں اور بنی اسرائیل میں بڑی تفصیلی ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ جی، کہ دیکھیں جیسے کہ سورت حج کی 40 نمبر جو آیت نمبر 40 ہے، اس میں ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت خانوں کا احترام ہم پر لازم ہے، جی، ان کی حفاظت ہم پر لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو نہ ہٹاتا تو یہودیوں کے سیناگاگز جو ہیں، صومعے جو ہیں، اور عیسائیوں کے جو چرچ ہیں یعنی کلیسا ہیں، اور دوسری وہ تمام عبادت گاہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ کب کہ تم ایک دوسرے سے حملہ آور ہو کر مساجد کو اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح الانعام کی صورت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ہدایت ہمیں فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں، ان کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، مبادہ کہ وہ آپ کو اس کے بدلے میں آپ کے سچے خدا کو وہ کچھ برا بھلا نہ کہہ دیں۔ اور اسی طرح قوانین کا جب بات آتی ہے تو غیر مسلموں کو بہت زیادہ انہوں نے اس کا ہمیں احترام اور رواداری سکھائی ہے کہ اس کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے، وہ دین اسلام مسلمان نہیں ہے تو اس کی گواہی ہم قبول نہ کریں، تو اس کی اجازت دیتا ہے ہمیں اس کی گواہی قبول کرنی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ صلح اور تجارت کے جو معاہدے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قوم یہود سے کیے ہیں، یثرب کی بستی میں کیے ہیں، اور ان کی پاسداری کا بھی ہمیں حکم ہے کہ جو ہم نے جو ایک معاہدہ ان سے کر لیا ہے تو وی ہیو ٹو اسٹے فار اٹ، ہم نے اس میں کوئی بٹرے نہیں کرنا۔ اور خوبصورت جو بات ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں کہ بدلہ لینے کی ہمت بھی ہو، طاقت بھی ہو، وسعت بھی ہو، تب بھی اگر آپ ان کو عفو اور درگزر اور معافی کے ساتھ یعنی معاملہ پیش کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت میں اپنایا ہے۔ جی، اچھا، اہل کتاب سے جو معاشرتی تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں، اس کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا تعلیمات ہیں، کیا لمیٹنسز ہیں، کیا لمیٹائز کیا گیا ہے اور کیا کرائیٹیریا؟ بہت زیادہ جی، مکمل تفصیل قرآن کریم جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے، ایک مینیفیسٹو ہے پوری لائف کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی بات کے ذکر کی کمی نہیں چھوڑی۔ تو جہاں بھی انسان کو کوئی ایسا معاملہ آیا ہے تو the book is there، اس میں ہم آپ کو حوالہ ملے گا۔ جیسے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، اور دوسرا اہل کتاب سے گفتگو یا بحث مباحثہ میں مجادلہ کے احکامات ہیں کہ بغیر علم کے، بغیر کسی ٹھوس دلائل کے ان سے الجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ آپس میں بات کریں تو اللہ کو آپس میں گواہ بنا دیا کریں، کیونکہ وہ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ تو ہمارا جو حسن سلوک ہے ان کے ساتھ بحث کا جو ہے نا وہ جاہلانہ نہیں ہونا چاہیے۔ وی شوڈ بی equipped with proper information and before initiating any negotiation or debate۔ جی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت ہے جی۔ اور یعنی جیسے آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں پہلے کوشر جو ہے وہ ذبیحہ حلال تھا، اب تو خیر عالم اسلام جو حلال گوشت ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کسی ملک میں جائیں، جب یہ موجود نہیں بھی تھا تب بھی ہم
جو ہے نا یہ جیوز کا جو کوشر ہے اس پر کہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کیونکہ ذبیحہ وہ بھی ذبیحہ کے بغیر نہیں کھاتے، تو وہ ہمارے لیے سورۃ المائدہ میں سورۃ اس کی آیت نمبر 5 میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اور پھر جو ہے غیر محارب غیر مسلموں سے اسلامی مملکت میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت، زر ضمانت جو ہے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اچھا، اقلیتوں کے حوالے سے بات کی جائے، غیر مسلموں کے حوالے سے، تو آپ نے اتنا سفر کیا، یورپ کا سفر کیا، امریکہ کا کیا، کینیڈا کا کیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے اور غیر مسلموں کے حوالے سے مزید کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اسلام کی روح سے اور قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر زبردستی اپنا ہم دین ٹھوسنے سے منع کیا گیا۔ لا اکراہ فی الدین جو ہے نا، میں نے ایک پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہ مسلمان کے لیے تو ہے، اس کی پابندی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو گویم کے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں جب میں لا الہ کہوں گا مجھ پر کیا پابندیاں ہیں، کیا میرے پاس سینکشنز ہیں، کیا مجھ پر لازم ہو جائے گا اس کی اطاعت، مگر یہ اطاعت جو ہے یہ غیر مسلم پر لازمی نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ ان کے لیے زبردستی آپ ان کو ان کی گردن پکڑ کر نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے تسلیم رضا کے ساتھ جب آئیں، یعنی اسلام جو ہے نا وہ ہے اے جائفل اینڈ willful surrender to the will and design of Allah، بلا اکراہ و جبر غیر اللہ کی رضا کے سامنے جھک جانے کا نام اسلام ہے۔ اور یہ جو ہے جب تک کسی کے دل میں نہ آئے کسی کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی قوم پر شب خون مارنے کا ہمیں حکم منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح کسی کی کھیتی اجاڑنے، کراپس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی واضح مثال جو ہے ہم پچھلے پروگرام میں دے چکے ہیں کہ فتح مکہ ہے، کہ جن نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، جن نے ہتھیار ڈال دیے ان کو معاف کر دیا، اور پھر جو شرائط ایمان کا کلمہ ہے اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ رنگ و نسل جو ہے یہ قوم یہ امتیاز نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک تو تقویٰ ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقویٰ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، غیر مسلموں کے سلوک کے بارے میں نبی کریم کے اسوہ حسنہ سے کیا تعلیمات جو ہیں اور کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے روزمرہ کی زندگی میں، اور جو اہم اور خصوصی معاملات ہیں وہاں پر بھی کیا پیغام ملتا ہے اسوہ حسنہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، ان کے احادیث مبارکہ سے، ان کے جو ہے سیرت طیبہ سے دیکھیں کہ اہل یہود کا جنازہ گزر رہا تھا تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، کہ جنازے کی جو ہے نا میت کی قدر کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو آج کل تو ہم مسلمانوں کے اپنے جنازے کے لیے دکان نہیں بند کرتے، کام نہیں چھوڑتے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کتاب تواریخ میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے جو مالی طور پر تنگ ہوتے تھے ان کو بنی عریض تھا ایک، تو ان کی مالی امداد بیت المال سے آپ نے حکم دیا کہ ان کو دی جائے، اور خطبہ حجت الوداع میں تو واضح کر دیا کہ کسی عرب کو کسی بھی اجمی پر فوقیت نہیں ہے، غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ۔ اور یہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر یہود کے محاصرہ اور ان کی جلا وطنی کے وقت آپ نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنی تورات کو، اپنے صحائف کو، اپنی معصوم بچوں کو اپنے ساتھ بآسانی لے جا سکتے ہو، حالانکہ انہوں نے ساری بستی جلا دی، یہ کہ یہ قابل استعمال گھر نہ رہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو۔ یہ میں غیر مسلم کے سلوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو کہ وہ مقابلے سے ہٹ گیا ہے، اس کا پیچھا کر کے نہ مارو۔ کسی غیر مسلم کو کہ سفارتکار کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلیسا کا دورہ کر رہے تھے تو یکدم اذان کا وقت، نماز کا وقت ہوا تو آپ نے تیز قدم سے کلیسا کو چھوڑ دیا اور باہر آ کر نماز ادا کی۔
تو کلیسا کے لوگوں نے کہا کہ یہ جگہ بھی ہمارا کلیسا پاک و مطہر ہے، آپ نے حضرت یہ کلیسا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں میں نے اس کو ناپاک قرار نہیں دیا، میں اس لیے باہر آ کر نماز پڑھ رہا ہوں کہ مسلمان اس کو جائے نماز بنا کر آپ کے کلیساؤں پر جو ہے قبضہ نہ کر لیں۔ یہ حسن سلوک تھا جس پر جو ہے نا جوگ تر جوگ جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، فتح مکہ کے دن سے وہ جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہا اور لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب۔ ہم بات کر رہے تھے آج دین اسلام میں غیر مسلموں سے سلوک کے حوالے سے اور قرآنی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور حیات طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔